بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امر، تمام حکم، تمام کام۔ کنتم خیر امۃ، تم ہو بہتر امت، اخرجت، نکالی گئی ہو، للناسی، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم حکم کرو نیکی کا، بھلائی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ، اور اگر ایمان لے آئے، اہل الکتاب، اہل کتاب بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہوتا ان کے لیے۔ اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی تو بہتر ہوتا ان کے لیے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، اور ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ امت محمدیہ بہترین امت۔ کنتم خیر امت سے مراد امت محمدیہ ہے، تم ہو سب امتوں میں سے جو بھیجی گئی ہیں لوگوں کے لیے، عالم میں جو بھیجی گئی ہیں، وہ بہترین امت ہو۔ حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، روکتے ہو، منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی تو ان کے لیے بہتر ہوتا یہ، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ امت محمدیہ وہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس کے علم ازلی میں پہلے سے یہی مقدر ہو چکا تھا کہ جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو بھی دے دی گئی کہ جس طرح نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ کی امت بھی جملہ امم و اقوام پر گوئے سبقت لے جائے گی، کیونکہ اس کو سب سے اشرف اور اکرم پیغمبر نصیب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے اس پر کھولے جائیں گے، ایمان، عمل، تقوی کی تمام شاخیں اس کی محنت اور قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی۔ وہ کسی خاص قوم و نسب یا مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبے کو محیط ہوگا۔ گویا اس کا وجود اسی لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے، جہاں تک ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کر کھڑا کر دے۔ اخرجت للناس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس سورت کے جو 9ویں رکوع میں آیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ نے جب نبیوں سے عہد لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جامعۃ کبریٰ کا بیان ہوا تھا 10ویں رکوع میں۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃ کہ جو پہلا گھر اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ۔ اس سے امت کی قبلے کی برتری دکھلائی گئی۔ اب 11ویں رکوع میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ امت کی کتاب و شریعت کی مضبوطی کا اظہار فرمایا، قرآن مجید اور احادیث۔ اب یہاں 12ویں رکوع کے آغاز سے خود امت کی فضیلت اور عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام ہونا بتایا،
ان کا جو میثاق لیا، وعدہ لیا، پھر اللہ نے مکہ کے بارے میں بتایا، پھر اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا، اب اللہ نے بہترین امت محمدیہ کے بارے میں اس رکوع میں ذکر فرمایا۔ منکر کے لفظ کی معنی دیکھیں، برے کاموں میں کے لیے منکر جیسے کفر، شرک، بدعت اور رسوم قبیحہ، فسق، فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی نامعقول باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس سے روکنا بھی کئی طرح سے ہوگا، یعنی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کام کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اللہ پر ایمان رکھو، اور اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی وہ بھی اس خیر الامم میں شامل ہو سکتے تھے جس سے دنیا میں عزت بڑھتی، آخرت میں بھی دوہرا اجر ملتا، کیونکہ اہل کتاب اگر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، اس لیے کہ ایک اپنی شریعت کو چھوڑنے کا، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کا، اپنے نبی کو ماننا لیکن ان کی تعلیمات شریعت کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے، اس میں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ مگر افسوس ہے ان میں سے چند افراد کے سوا، جیسے عبداللہ بن سلام اور یا نجاشی وغیرہ، اس کے سوا کسی نے حق کو قبول نہ کیا اور نافرمانی پہ ہی اڑے رہے۔ لن یضروکم الا اذًا، ہرگز وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہرگز نہیں وہ تمہیں ضرر دے سکتے سوائے زبان سے تکلیفیں دینا، اذن تکلیفیں دینا زبان سے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم قتال کرو گے ان سے تو وہ بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کے مقابلے میں اہل کتاب کی مغلوبیت، کہ وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے، اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ اکثر نافرمان ہے تو ہونے دو، تم ان کی اکثریت یا مادی ساز و سامان سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطانی لشکر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس چھوٹی موٹی عارضی تکلیفیں پہنچائیں گے، زبان سے تمہیں برا بھلا کہیں گے، باقی تم پر یہ بڑا کوئی کبھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر لڑائی میں تمہارے مقابلے پر آئیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور کسی طرف سے بھی ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں زمانے میں اہل کتاب کا یہی حشر ہوا، اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور خرچ کر دیا مگر کچھ بھی نہ کر سکے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ڈال دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ضربت ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت، ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی اینما ثقفوا جہاں دیکھے جائیں، سوائے اللہ سوائے بحبل من اللہ دست آویز اللہ کے، وحبل من الناس اور دست آویز لوگوں کے، وباءوا بغضب اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ اور ڈال دی گئی ان پر مسکنت۔ ذالک یہ اس لیے ہوا، ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ وہ تھے یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ تھے حد سے گزرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت ہوگی جہاں بھی دکھیں گے سوائے اللہ کے دست آویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے۔ یعنی یہ آیتیں اہل کتاب میں سے خاص یہود کے متعلق معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ سیاق کلام اور قرآن کی دوسری آیت سے ظاہر ہے، یعنی یہود پر ہمیشہ کے لیے ذلت کی مہر کر دی گئی۔ یہ بدبخت جہاں کہیں پائے جائیں ذلت کا نقش ان سے نہیں ہٹ سکتا۔ بڑے بڑے
کروڑ پتی یہود بھی آزادی اور خود مختاری سے اپنے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی آزاد حکومت کسی جگہ نہیں سوائے دستاویز اللہ کے، یعنی بعض بچی کچی رسمیں توریت کی عمل میں لاتے ہیں اس کے طفیل سے، اور سوائے دستاویز لوگوں کے، یعنی کسی کی رعیت ہے اب اس کی پناہ میں پڑے ہیں جیسا کہ گزر چکا۔ اور بعض مفسرین کرام نے حبل من اللہ اور حبل من الناس سے اللہ کا ذمہ اور مسلمانوں کا عہد مراد لیا ہے، یعنی بجز اس کے کہ مسلمانوں سے عہد کر کے خدا کے ذمے میں آ جائیں۔ بعض کہتے ہیں بحبل من اللہ سے اسلام مراد ہے، یعنی اسلام لا کر اس ذلت سے نکل سکتے ہیں، یا معاہد بن کر معاہدہ کر کیونکہ معاہدہ بھی جان و مال کی طرف سے امن میں کر دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے ان پر ہوا ذالک بانہم کانوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق، اور وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ لیسو سوا، نہیں ہے سب برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں، امت قائمت، ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتیں، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتی ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم کرتی ہے نیکی کا اور روکتی ہے برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ سبقت کرتی ہے بھلائی کے کاموں میں، یسارعون جلدی کرتی ہے خیرات بھلائی کے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین ہیں، نیکوکار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سب لوگ برابر نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وما يفعل من خیر فلن یکفروہ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، وما یفعلوا، اور جو کچھ کریں گے، من خیر بھلائی میں سے کوئی بھی نیک کام، فلن یکفروہ، تو ہرگز اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جب یہود کی برائیوں کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں کو مستثنیٰ کر دیتا ہے جو پرہیزگاری کے موافق دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ بھی بالکل ممتاز کیا جائے گا، یعنی جو لوگ نیک ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو وہ ان یہودیوں سے مستثنیٰ ہیں، الگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَن یُکْفَرُوهُ، ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی، اللہ کو معلوم ہے کہ کون ان میں پرہیزگار ہے۔ السلام علیکم۔ شاکر آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت زبع عرفان نے بہت بہترین اور منفرد عربی کورس کنڈکٹ کیا جو آغاز سے اختتام تک بے حد منفرد انداز کے ساتھ ساتھ زبع عرفان کی انتھک محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں کرے، مزید کامیابیوں کے در وا کرے، اور انہیں اور ان کی فیملی کو اپنی رحمت خاص میں رکھے۔ اللہ پاک بہت خوشیاں اور بلندیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مزید اور اچھے، بہترین، خوبصورت اور منفرد کورسز آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ Subscribe Sukan Ekal.